آج 2 ربیع الاول کے دن صرف 2 نفل جو شخص بھی پڑھ لے گا رزق کی برسات اس کے گھر میں ہوگی، اس کا مقدر سنور جائے گا، اس کی قسمت کے بند تالے کھل جائیں گے، وہ جو رب کی بارگاہ سے مانگے گا رب کائنات اس 2 ربیع الاول کے دن کی برکت سے اس کو عطا فرما دے گا۔ بس دوستو یہ 2 نفل پڑھنے کی دیر ہے۔ آپ کو جو ترتیب جو طریقہ کار میں بتاؤں گا اگر آپ اسی کے مطابق اسی وقت میں 2 نفل پڑھ لیتے ہیں اور ان 2 نفلوں کے اندر آپ نے سورۃ اخلاص قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد یہ سورت پڑھنی ہے، کتنی بار، کس طرح اور اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، یہ ساری ترتیبات اس کی مکمل تفصیل سننے کے لیے اس قیمتی عمل کو اور اس طرح کے مختصر وظائف بار بار نہیں ملتے۔ ہمارے ایک بزرگ ہیں وہ فرمایا کرتے تھے کہ کچھ اعمال سادہ ہوتے ہیں لیکن مجرب عمل ایسا ہے کہ جسے لوگ اہمیت نہیں دیتے، وہ کہتے ہیں 2 نفل ہی تو ہیں، لیکن میں آج ان کا خاص ایک طریقہ بتا رہا ہوں، ایک ترتیب بتا رہا ہوں اور اس عمل کے ذریعے الحمدللہ ہم نے عام دنوں کے اندر بھی اس عمل سے بہت زیادہ فائدہ حاصل کیا ہے اور کئی لوگوں کو میں نے یہ عمل دیا اور الحمدللہ جس نے بھی کیا اسی دن اس کے گھر کے اندر اللہ کی رحمتیں، انوار و تجلیات جس مقصد کے لیے اس نے پڑھے تھے رب نے اسی کے اندر کامیابی عطا فرما دی۔ اس لیے دوستو بس آپ نے اپنے مقصد کو ذہن میں رکھنا ہے کہ میں اس مقصد کے لیے اور اس حاجت کے لیے یہ نفل پڑھ رہا ہوں، مجھے اتنے پیسوں کی ضرورت ہے، میرے لیے اتنے پیسوں کا انتظام ہو جائے، میں اتنا مقروض ہوں، میرا یہ سارا قرضہ اتر جائے، میرا فلاں مقدمہ ہے میں اس کے اندر کامیاب ہو جاؤں، میرا فلاں جگہ رشتہ نہیں ہو رہا، میرا فلاں جگہ رشتہ ہو جائے، یا میرا فلاں دوست بیماری کے اندر مبتلا ہے اس کو اللہ تعالیٰ شفا عطا فرما دے۔ یہ تمام جو بھی آپ کا مقصد ہے اگر میں سارے مقصد آپ کو بتاتا رہوں تو اس کے لیے وقت بہت چاہیے۔ میں صرف آپ کو عمل کی طرف لے جانا چاہتا ہوں اور آپ اس عمل کو جاننے کے لیے اس ویڈیو کو اول سے لے کر آخر تک مکمل دیکھیے گا کیونکہ نہایت ہی قیمتی عمل بتا رہا ہوں۔ دیکھیں کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو ہماری ہاتھوں کی لکیریں بتا رہی ہوتی ہیں اور کچھ ایسی ہوتی ہیں کہ راستے نکالتی ہیں ہماری ہاتھوں کی لکیریں، پھر ہاتھوں کی لکیروں پر نقش لکھے ہوتے ہیں، نقش بنے ہوتے ہیں، انہیں ہر آنکھ نہیں دیکھ سکتی اور اسی طرح ہر وظیفے کو ہر آنکھ نہیں دیکھ سکتی کہ اس کے اندر طاقت کتنی ہے، لیکن اگر کوئی شخص اس کو اسی طرح کر لیتا ہے اور ہماری خاص اجازت سے جو شخص بھی اس کو کر لے گا انشاءاللہ تعالی میں آپ کو بتاؤں گا اجازت کیسے لینی ہے، صرف درود پاک پڑھنا ہوگا اور جو شخص پڑھ لے گا اس کو اجازت ہوگی، صرف اتنا سا کام ہے، میں کوئی پیسے لے کر عمل نہیں بتاتا اور میرے پاس جو بھی الحمدللہ آتا ہے کوئی مشکل، آج کل جتنے لوگ ہیں بچارے مشکل میں ہوتے ہیں، پریشانی میں ہوتے ہیں، ہم لوگ اس کے ساتھ آگے پیسوں کی ڈیمانڈ کر دیں، پیسے پہلے لوگوں کے حالات اتنے عجیب ہیں، پہلے لوگ بڑے اس مہنگائی کی وجہ سے پریشان ہیں، آگے سے ہم بھی ڈیمانڈیں شروع کر دیں تو میں سمجھتا ہوں یہ بالکل غلط بات ہے۔ آج لوگ 10 20 ہزار کی ڈیمانڈ کر رہے ہوتے ہیں کہ اتنے پیسے دو، حالانکہ یہ کیا طریقہ کار ہے، مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آتی یہ لوگ کیوں ایسے کر رہے ہوتے ہیں، لیکن میں آپ کو آج ایک ایسا عمل بتا رہا ہوں کہ اس عمل کے بعد آپ کو زندگی بھر کسی بھی عامل کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہوگی، آج جعلی عاملوں سے بچ جائیں گے، یقین جانیں رب کی بارگاہ سے اپنی دعاؤں کو قبول کروا لیں گے، جو بھی مانگیں گے صدقہ آمنہ کے لال کا، حضور کا صدقہ، حضور کی ولادت کا صدقہ رب خالی جھولیوں کو بھر دیتا ہے۔ یہ وظیفہ اور یہ عمل تو ایسا ہے کہ اگر اس کو عام دنوں کے اندر کیا جائے، یہ تو ربیع الاول کا مہینہ بابرکت مہینہ ہے، سارے مہینوں کا سردار مہینہ ہے، جس طرح حضور سارے نبیوں کے سردار ہیں، امام الانبیاء ہیں، اسی طرح یہ مہینہ بھی تمام مہینوں کا سردار مہینہ ہے، اس لیے اس کی 2 تاریخ اور عدد کا بڑا جو ہے وہ ایک جو عدد ہوتا ہے اس کی بڑی ایک طاقت ہوتی ہے، جیسے کہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ 2 کا عدد جیسے کہ ایک 7 کا عدد ہوتا ہے، 11 کا عدد ہوتا ہے، ان عددوں کی ایک بڑی طاقت ہوتی ہے اور وہ میں آپ کو بتاؤں گا پھر کسی وقت، بس اتنا اشارے میں آپ کو بات سمجھا دیتا ہوں۔ جیسے کہ 7 کا عدد ہے، آج 2 ربیع الاول ہے تو 2 کا عدد، 2 ہی نفل بتا رہا ہوں، اور جیسے کہ 7 کا عدد ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ نے آسمان بھی 7 بنائے اور اسی طرح 7 زمینیں بنائی اور اس کے عدد بھی 7 ہیں، طواف کے چکر بھی 7 ہیں اور ہفتے کے دن بھی 7 ہیں، قرآن کی منزلیں بھی 7 ہیں، زندگی میں، موت میں، جنت میں، آخرت میں 7 کے عدد کا استعمال کیا گیا ہے
اور بہت زیادہ تکرار اس میں داخل ہے. آخر 7 کا عدد میں کوئی نہ کوئی چیز تو شامل ہے نا جی، لیکن میں اس راز کی طرف نہیں جا رہا کہ 2 کے اندر کون سا راز ہے. اس راز کو پھر کبھی بتاؤں گا. آج صرف آپ کو عمل بتا رہا ہوں. اس عمل کو اپنے دل پر لکھ لیں. جب بھی مشکل ہو، جب بھی پیسوں کی ضرورت ہو، جب بھی پریشانی ہو، جب بھی پھنسے ہوئے ہوں، کہیں سے کوئی بات نہ بنتی ہو، کسی سفر پر جائیں، فرض کریں آپ کو کاروبار کرنا چاہ رہے ہیں، کوئی زمین خریدنا چاہ رہے ہیں، کسی ادھورے کام کو مکمل کرانا چاہ رہے ہیں، اور کوئی بھی آپ کا اٹکا ہوا مسئلہ ہے، رکا ہوا مسئلہ ہے، اس کو آپ عام دنوں کے اندر بھی کر سکتے ہیں. لیکن آج کیونکہ آپ کو میں بتا رہا ہوں کہ رزق کے حوالے سے، تو آپ نے صرف رزق کا تصور کر کے، یا کوئی بھی آپ کا مسئلہ ہے اس کے لیے بھی آپ تصور کر کے پڑھیں. صبح پڑھیں گے تو شام تک پیسوں کا انتظام، شام کو پڑھیں گے تو انشاءاللہ صبح تک آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی. صرف آپ نے کب نہیں پڑھنے اور کس قید کے ساتھ، کس شرائط کے ساتھ پڑھنے ہیں، وہ بھی آپ کو بتا دوں کہ سب سے پہلے صرف آپ نے مکروہ وقت جو ہوتا ہے اس میں نہیں پڑھنے، اور جو زوال کا وقت ہوتا ہے اس میں نہیں پڑھنے. زوال کا وقت جب سورج صبح کے وقت نکل رہا ہوتا ہے اس وقت آپ نے یہ نفل نہیں پڑھنے. اور اسی طرح جب سورج نصف النہار پر ہوتا ہے دوپہر کے وقت، اس وقت آپ نے نہیں پڑھنے. اور اسی طرح جب مغرب کا وقت ہوتا ہے، سورج غروب ہو رہا ہوتا ہے عصر کے بعد، آپ نے اس وقت بھی یہ نفل نہیں پڑھنے حاجت کے. اس کے علاوہ جو بھی آپ جس وقت بھی پڑھیں، ظہر کے بعد پڑھ لیں، اسی طرح مغرب کے بعد پڑھ لیں، عشاء کے بعد پڑھ لیں، آپ کسی وقت بھی باقی اوقات میں پڑھ سکتے ہیں. جو آپ کو بتا دیے ہیں ان اوقات میں آپ نے نہیں پڑھنے. آپ نے نیت کر لینی ہے کہ میرا فلاں مقصد ہے، فلاں حاجت ہے، فلاں پریشانی ہے، اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ نے نیت کر لینی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. 2 رکعت نماز نفل حاجت. اب جہاں پہ جو مقصد ہے آپ نے اس کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے، 2 رکعت نماز حاجت. اور زبان سے یہی حاجت کا لفظ بولنا ہے، لیکن دل کے اندر یہ ہونا ہے کہ مجھے پیسوں کی ضرورت ہے، میرے اوپر قرضہ ہے وہ اتر جائے، میرا فلاں جگہ رشتہ نہیں ہو رہا میرا رشتہ ہو جائے، یا جو بھی آپ کا جائز مقصد ہو، ناجائز نہ ہو ورنہ نقصان ہوگا. کیونکہ اللہ کے احکام کو، اللہ کی عبادت کو آپ غلط مقصد کے لیے استعمال کریں گے تو انسان کفر تک چلا جاتا ہے. اس لیے آپ کا کوئی بھی جائز مقصد ہو آپ نے اس کو ذہن میں رکھنا ہے. 2 رکعت نماز نفل حاجت کے بندگی اللہ تعالیٰ کی، منہ طرف خانہ کعبہ کے، آپ نے یہ کہہ کر کانوں کو ہاتھ لگا لینے ہیں اور اس کے بعد ہاتھ باندھ لینے ہیں جیسے ہم نفل پڑھتے ہیں. سب سے پہلے آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ غیرک. آگے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. یہاں تک آپ نے مکمل پڑھنے کے بعد آپ نے 11 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنی ہے، اور اس کے بعد پھر دوسری رکعت میں بھی 11 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنی ہے. اس کے بعد آپ نے اسی جگہ بیٹھے بیٹھے 101 بار استغفار پڑھنا ہے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ. اس کے بعد سجدے میں چلے جانا ہے اور حضور کا وسیلہ، حضور کی ولادت کا صدقہ رب کی بارگاہ سے مانگنا ہے. انشاءاللہ جو مانگیں گے رب عطا فرمائے گا. والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.